پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پلینٹ کے کتنے اوشن ہیں، کتنے مہاساگر ہیں؟ 5۔ ہم ان مہاساگروں کی لہراتی اٹکیلیاں لیتی اور ٹھاٹھے مارتی موجوں کو دیکھتے ہیں، مگر اس سامنے دکھتی موجوں کے نیچے میلوں دور گہرائی پہ، اندھیرے پہ ایک ایسی دنیا آباد ہے کہ جس کا ہمیں تو پوری طرح اندازہ ہی نہیں۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسے ہی واقعے کی ہے جو ان لہراتی اٹکیلیاں لیتی اور ٹھاٹھے مارتی موجوں سے میلوں دور سمندر کی تہہ پہ، جہاں اندھیرا ہے، جہاں خاموشی ہے، وہاں کی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے اوشن کی، ایک ایسے مہاساگر کی کہ جس کی تہہ پہ بہت خوبصورت پھول تھے، پودے تھے اور جیو تو ایسے ایسے تھے کہ جو ہماری زمین پہ چلتے پھرتے ہو ہی نہیں سکتے۔ رینبو کلر کی مچھلیاں، چھوٹی بڑی مچھلیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی، ریس لگاتی، خوب تیرتی، اچھلتے کودتے سی ہارسز۔ آپ نے سی ہارسز دیکھے ہیں نا؟ ہاں، زو میں بھی تو ہوتے ہیں نا۔ بے شمار سی ہارسز تھے، ٹرٹلز تھے۔ ہاں، ٹرٹل کی سٹوری بھی تو آپ کو یاد ہوگی نا، کچھوا اور خرگوش، یاد ہے نا وہ کہانی؟ اور جیلی فش، اور اتنے خوبصورت رنگوں کے پودے تھے کہ اگر ہم دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں، دل ہی نہ کرے ان کو دیکھنا بند کریں۔ بہت خوبصورت تھا وہ علاقہ، اور وہاں پہ سب جانور بہت خوش اپنا جیون بتا رہے تھے۔ ان کی زندگی میں خوشیاں تھیں، سکون تھا، بہت امن تھا، بہت پیسفل لائف تھی ان کی۔ مگر ان کی اس دنیا کے سکون کو برباد کرنے والا کوئی ہے۔ ہاں، کوئی ہے جس سے وہ ڈر جاتے ہیں، وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں۔ دعا کرنا کہیں وہ ہمارے سمندر کی طرف نہ آ جائے، کہیں اسے ہمارے سمندر کی راہ نہ مل جائے۔ اور سننے والے کہتے، شپ شپ بولو، ایسا نہیں بولتے، وہ بہت خوفناک ہے، ہم اس کو نہیں سہ پائیں گے۔ ہاں، وہ کچھ تھا جو بہت خوفناک تھا، اور یہ سب جیو اس کے نام سے بھی گھبراتے تھے۔ ایک دن یہ سب مچھلیاں، ٹرٹلز، جیلی فش، سی ہارسز سب اپنے روٹین کے کھیل کود موج مستی میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک وہ منحوس سایہ، وہ خوفناک دل دہلا دینے والا سایہ ان کے پاس سے لہرا کے گزرا۔ وہ سب گھبرا گئے، وہ ایک دوسرے کے قریب اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کہیں وہ آ تو نہیں گیا، کہیں وہ آ تو نہیں گیا۔ نہیں، ایسا نہیں بولو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا وہم ہے، کچھ نہیں ہے۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، شاید یہ وہی ہے، کہیں وہ ہمارے سمندر میں نہ آ جائے۔ اور پھر وہ ان سب کے سامنے آ کے چنگھاڑا۔ یہ تھا ایک خوفناک مانسٹرس آکٹوپس جس کی آنکھوں سے آگ برستی تھی، جو خوف کی علامت تھا، اور تمام سمندروں کے جانور اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کا نام تھا آکٹو کنگ۔ یہ آکٹو کنگ اپنے خوفناک بازوؤں کے ساتھ دور دور سے جانوروں کو پکڑ لیتا، کھا لیتا، مروڑ کے پھینکتا، مار دیتا۔ وہ صرف ایک دہشت تھی اور سب اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اور آج وہ ان پیاری مچھلیوں کے ساگر میں پہنچ گیا، ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کے لیے زندگی اب صرف ایک خوف اور وحشت کا نام بن کے رہ گئی۔ ان کے خوبصورت سمندر میں جب سے یہ منحوس سایہ آیا تو سمجھو وہ پورے کا پورا آسیب زدہ ہو گیا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا ہانٹڈ ہاؤس، تو ان کا سمندر بھی ہانٹڈ سمندر ہو کے رہ گیا تھا۔ سب خوبصورتیاں ختم ہو گئیں کیونکہ اس نے پودوں کو اتنی بری طرح مسل ڈالا، جانوروں کو اس طرح مار مار کے پھینکا کہ لگتا تھا وہاں پہ کبھی خوبصورتی، کبھی جیون تھا ہی نہیں۔
ہر طرف بربادی پھیل چکی تھی اور اس بربادی سے بچانے والا کوئی نہیں تھا کہ جو اس آکٹو کنگ کا سامنا کر سکتا۔ یہ بہت طاقتور تھا اور بہت خوفناک تھا، کیونکہ اس کے پاس ظلم کی کوئی حد نہیں تھی۔ کہیں کسی پہ اس کو رحم اور ترس تو آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اسی سمندر میں ایک بہت پیاری ڈالفن رہتی تھی۔ اس ڈالفن کا نام تھا لونا۔ لونا کے پاس ایک انوکھی طاقت تھی۔ وہ چاند کی طاقت کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی اور اس سے وہ بہت پاورفل ہو جاتی، اور جب وہ پانی کی لہروں کو اپنی مرضی سے موڑنا چاہتی، پھیرنا چاہتی، تو وہ ایسا کر سکتی تھی۔ یہ اس کے پاس ایک سپر نیچرل پاور تھی جو باقی ڈالفنس میں نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس سمندر میں بہت مشہور تھی۔ لونا بہت پریشان تھی۔ وہ اپنے سمندر کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ اس آکٹو کنگ کو ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جس سے وہ آکٹو کنگ کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے کئی بار آکٹو کنگ کے سامنے آ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ آکٹو کنگ جیت گیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ایک دن اسے محسوس ہوا کہ آج تو پورا چاند ہے۔ وہ سمندر کے کنارے کی طرف آئی۔ جب اوپر کی لہروں پہ آئی تو اس نے دیکھا کہ ہاں، آج پورا چاند جوبن پہ ہے۔ اس نے چاند کی انرجی کو اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ چاند کی طاقت کو اپنے اندر سموتی جا رہی تھی، اس کی چمکتی جگمگاتی سکن اور زیادہ چمک رہی تھی، وہ اور زیادہ خوبصورت دکھ رہی تھی، اور پانی کے اس اندھیرے میں وہ لہراتی ہوئی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بجلی گزر رہی ہے۔ اس کی چمک بہت تیز تھی۔ وہ اپنی تمام طاقت ایبزارب کر کے آکٹو کنگ کے سامنے آئی اور اسے پکارا، اے آکٹو کنگ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، ہمارے اس سمندر سے چلے جاؤ۔ آکٹو کنگ نے اپنا خوفناک بازو اس کی طرف بڑھایا تاکہ اس میں مروڑ کر اس کو توڑ دے، لیکن لونا اس وقت اپنی پوری طاقت میں تھی۔ اس نے چاند کی پوری انرجی اپنے اندر ایبزارب کر رکھی تھی۔ اس وقت وہ ڈٹ کے مقابلہ کر سکتی تھی اس ظالم آکٹو کنگ کا، اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ سمندر کی لہروں کو آواز دی، اے موجو، توڑ ڈالو اس آکٹو کنگ کو۔ اور موجیں اس کے حکم کی تعمیل میں آکٹو کنگ کے گرد اس تیزی سے پھرنے لگی کہ آکٹو کنگ سنبھل ہی نہیں پایا۔ وہ گھبرا کے ادھر ادھر لڑک رہا تھا، گر رہا تھا، لیکن لہریں اسے اپنے اندر دبوچے ہوئے تھیں۔ اسی دوران لونا نے ایک اور اپنا جادو اس پر پھینکا، اور ایک جگمگاتا ہوا جال اس آکٹو کنگ کے گرد اس کو جکڑ گیا۔ آکٹو کنگ ابھی اس حملے سے بھی سنبھل نہ پایا تھا کہ لونا نے فوراً اپنا آخری اور طاقتور ترین حملہ اس پہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی میجیکل پاور اس پہ پھینکی، ان بجلیوں کے ساتھ اس آکٹو کنگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ٹکڑے پانی کی لہروں میں بکھر گئے۔ لونا نے اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ اس آکٹو کنگ کو تباہ کر دیا اور اپنے سمندر کو اب لونا کا سمندر پھر سے وہی خوبصورت اور پیارا سمندر ہو گیا۔ وہ منحوس، وہ خوفناک آکٹو کنگ جس کی دہشت سے سب جانور لرزتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوا تھا، اور کسی کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ وہ ٹکڑے ان لہروں کے ساتھ بہہ کر کہاں جا چکے ہیں۔ سب بہت خوش تھے۔ تمام مچھلیاں، سی ہارسز، جیلی فش، ٹرٹل، سٹار فش، سب خوشی سے اپنی اس کامیابی کا جشن منا رہے تھے اور لونا کو تھینک یو بول رہے تھے۔ لونا نے اپنی ہمت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اپنے سمندر کو جتا دیا۔ تو پیارے بچوں، اب جب بھی کبھی ڈالفن کو دیکھو تو یاد کرنا کہ ڈالفن لونا نے ظالم کے سامنے ہار نہیں مانی، بہت کمزور ہونے کے باوجود اپنی ہمت جٹائے رکھی اور کوشش کرتے کرتے آخر ظالم سے خود کو اور اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بچا لیا۔